بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کا ایک حکیم اپنے زمانے کا بہت مشہور حکیم تھا، اور اس کے حکیم خانے پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ حکیم ایک رئیس آدمی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ جب پہلی بار لڑکی کا باپ اسے بیماری کی حالت میں اس کے پاس لایا تھا، اس لڑکی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور وہ کافی دیر تک سکتے میں ہی رہی۔ جب حکیم نے نبض چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ پھر اس کے گھر والوں نے اسے غسل دیا اور دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب جنازہ اس حکیم کے دوا خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہ چلا اٹھا کہ لڑکی زندہ ہے، لیکن لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ حکیم اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے حکیم کی بات پر توجہ نہ دی اور لڑکی کو قبرستان میں دفنا دیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہ حکیم چپکے سے قبرستان میں داخل ہوا اور اس لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر اپنے گھر لے آیا۔ پھر اس حکیم نے اپنی ملازمہ کو ایک خاص قسم کا تیل دیا اور اسے کہا کہ اس تیل سے اس لڑکی کے سارے جسم کی مالش کرو، اور جب تمہیں اس لڑکی کے جسم میں حرارت محسوس ہو تو اسی وقت مجھے اس بات سے آگاہ کر دینا۔ چنانچہ اس ملازمہ نے تیل سے اس لڑکی کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے جسم میں حرارت محسوس ہوئی تو اس نے پردے کے پیچھے سے حکیم کو بتا دیا کہ جسم میں حرارت آ چکی ہے۔ پھر اس حکیم نے ملازمہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ اب اس کے جسم پر کوڑے برسانا شروع کر دو۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی کے جسم پر کوڑے برسائے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ لڑکی نے ہوش میں آتے ہی اپنے جسم کو ڈانپنا شروع کر دیا۔ حکیم لڑکی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ حکیم نے اسے کھانا کھلایا اور واپس اس رئیس کے پاس لے گیا۔ لڑکی کو زندہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے حکیم سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ حکیم نے کہا کہ جب تم لوگ اس لڑکی کو دفنانے جا رہے تھے تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی جو کہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جبکہ مردے کے پاؤں نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور لڑکی کو زندہ دفنا آئے تھے۔ لڑکی مری ہوئی نہیں تھی بلکہ سکتے میں تھی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کو قبر سے نکال کر گھر لے آیا اور اس کے جسم کی مالش کروا کر اسے کوڑے مارے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے لڑکی کے جسم پر کوڑے کیوں برسائے تھے؟ تو حکیم نے کہا کہ بچپن میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی گھوڑے سے نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس آدمی کی نبض نہیں چل رہی تھی، تو قافلے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ آدمی مر گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور اس نے اس آدمی کے جسم کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو ہوش آ گیا تھا۔ اس دن سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ جسم پر چوٹ لگائی جائے تو چوٹ حرارت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور سکتے یا بے ہوشی کو زائل کر دیتی ہے۔ میں نے بھی وہی کلیہ لڑکی پر آزمایا اور کامیاب ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔